مجھے تم سے طلاق چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ ہارون خانزادہ۔ زنیرہ کی سرد بے تاثر دھاڑ خان حویلی کی لاؤنج میں گونجتے یک دم سکوت لانے کا باعث بنی۔ حویلی کے باقی مکین جو شش و پنج میں مبتلا ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے، جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں گاڑے ایک دوسرے کو نگاہوں سے ہی سالم نگل جانے کا ارادہ رکھتے تھے، متحیر ہوئے۔ زنیرہ، ہوش میں تو ہو تم؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ خالدہ بیگم زنیرہ کے نزدیک آتے اس کا بازو جکڑے دانت پیستے بڑبڑائے۔ زنیرہ نے اپنی نگاہوں کا رخ ہارون کے سر تاثرات سے سجے چہرے سے ہٹاتے نزدیک کڑی خالدہ بیگم پر مرکوز کیا۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں میں مورے، پورے ہوش و حواس میں اس شخص سے طلاق مانگ رہی ہوں جس نے بے وفائی کے پروانے پر پکی مہر لگاتے مجھ سے میرا غرور چھین لیا۔ یہ شخص جو سینہ تانے کڑا دیدہ دلیری سے مجھے گور رہا ہے، یہ کوٹے کی ایک طوائف سے دل بہلاتا ہے۔ اس کی آواز میں لغزش نہیں تھی، اس کا وجود کانپ نہیں رہا تھا، لیکن آنکھیں، اس کی سیاہ آنکھیں اس کے اندر ہوتی توڑ پوڑ کا پتہ صاف دے رہی تھی۔ سرخ متورم بھیگی آنکھیں کانچ کی کئی کرچیاں خود میں بسائے اس پر گزری اذیت بیان کر رہی تھی۔ زنیرہ کا یہ دلدوز انکشاف ان سب کو بے یقینی کے گہرے سمندر میں ورتا زن کر گیا۔ خالدہ بیگم کا ہاتھ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے بازو سے پھسلتا چلا گیا، جبکہ ہارون خانزادہ کی نگاہوں میں ٹہری سرخی اس کے ہر لفظ پر شدت پکڑ رہی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ خود سے کچھ دوری پر کڑی اپنی منکوہا کو شرربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو اس کے قہر کو ہوا دے رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہارون؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ داجی بے یقینی کے زمرے سے نکلتے درست لہجہ میں ہارون سے مستفسر ہوئے۔ یہ کیا بتائے گی داجی؟ کبھی دیکھا ہے چور نے اپنی چوری تسلیم کی ہو؟ وہ اعتراف جرم بھی تب کرتا ہے جب اس کے سامنے ثبوت رکھے جاتے ہیں۔ ذرہ ذرہ بکھرے اپنے وجود کو سمیٹتے ایک مضبوط ستون میں ڈالتے، وہ ایک استہزائیہ نگاہ چپ کی چادر اوڑھے ہارون پر ڈالتے ایک طرف کڑی ثانیہ کے نزدیک آتے اس کے ہاتھ سے چند تصویریں تھامتے سینٹر ٹیبل پر پھینک گئی۔ ہارون نے ضبط سے آنکھیں میچیں، اس کا ڈر آج حقیقت بنے اس کے سامنے تھا، اور وہ اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی کہنے کا متحمل نہیں تھا۔ سینٹر ٹیبل پر یہ کے بعد دیگرے بکھرتی تصاویر پر نظر پڑنے کی دیر تھی، سب ششتر رہ گئے۔ تصویروں میں ہارون کو واضح دیکھا جا سکتا تھا، طوائف کے کوٹے پر ایک عورت کے ہمراہ۔ داجی کی رنگت غیظ و غضب کے سبب سرخ ہوئی، کچھ یہی حال عباد خان کا بھی تھا، جبکہ عبداللہ خان بیٹے کے اس شرمناک حرکت پر جھکے کندھے لیے شرمندگی کے سبب چہرہ جھکا گئے۔ خواتین تو باقاعدہ آنسو بہانے لگی۔ یہ رہے اس حویلی کے لاڈلے سفود ہارون خانزادہ کی بدکرداری کا ثبوت، وہ ثبوت جنہیں دیکھ کر اندیکھا کرتے میں جھوٹ گردان رہی تھی، لیکن آج میں خود انہیں اس عورت کی باہوں میں قید اس کی ذات میں مگن دیکھ آئی ہوں۔ مورے اب بھی کہے گی آپ کہ میں بکواس کر رہی ہوں؟ وہ روح فرسا منظر یاد کرتے اسے اپنے گلے میں لبز پنستے محسوس ہوئے۔ آنکھوں میں ٹہری نمی عارض پر بکھرنے کو بےتاب ہوئی، وہ نمی کو خود میں جذب کرتے لہجہ کے بفرائے پن اور لغزش پر حد درجہ قابو پانے کی صحیح کرتے بولی۔ خالدہ بیگم نفی میں سر ہلا گئی، ان کی پھول جیسی بچی کو یہ دن بھی دیکھنا تھا، وہ وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کیا کوئی وضاحت ہے تمہارے پاس ہارون؟ داجی جاہو جلال کی عملی تصویر بنے گرچے۔ زنیرہ کی نگاہوں میں امید کی موہوم سی لو جل پڑی، جسے اگلے ہی پل وہ ہر جائی اپنے سنگ دل کا نشانہ بناتے بجھا گیا۔ میرے پاس کوئی وضاحت نہیں داجی، سخت و سرد لہجہ جو اس کی ذات کا خاصا تھا۔ زنیرہ کے لبوں پر زخمی مسکان نے احاطہ کیا۔ ٹھیک ہے، طلاق دو پھر زنیرہ کو۔ میری بیٹی اتنی بے وقت نہیں کہ اسے تم جیسے انسان کے ساتھ تا عمر گزارنی پڑے، جو نہ اس کی وفا کا حقدار ہے نہ ساتھ کا۔ عباد صاحب اس کی ہٹ درمی اور دیدہ دلیری پر بپر اٹھے۔ اتنا آسان نہیں چاچو، زنیرہ خانزادہ ازل سے میری تھی اور ابد تک میری ہی رہے گی۔ سوال جس قدر تیش میں کیا گیا تھا اس کا جواب اس قدر ہی تسلی سے دیا گیا تھا۔ زنیرہ اس کے جواب پر سر تاپیر سلگ اٹھی۔ ایک تو بے وفائی
اس پر تضاد یہ ہٹ دھرمی، یہ انسان اسے پاگل کر دینے کے در پر تھا۔ کیا میری من رضا پوچھی ہے آپ نے کہ میں ابد تک آپ کی رہنا چاہتی ہوں بھی یا نہیں؟ وہ اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پانے میں مہارت حاصل رکھتی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے تھی کہ جتون لیے گھویا ہوئی۔ پوچھا تھا نا، اگر وہ خود پر قابو پانے میں ماہر تھی تو مقابل بھی اس سے 10 ہاتھ آگے تھا۔ روپ بدلنا اور لبادہ اڑنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کھب اس کا جواب زنیرہ کو حقیقتاً تحیر میں مبتلا کر گیا تھا۔ جب تم 10 سال کی تھی تب قاضی صاحب نے پوچھا تھا تم سے، اور تم نے سرخوشی 3 بار قبول ہے کہتے اس پروانے پر دستخط کیے تھے جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے نام کر گیا تھا۔ اس کا لہجہ اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی تاثرات۔ زنیرہ نے دانت پر دانت جمائے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گورا۔ ہنس نہ تھا نا؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں وہ تقریباً چیخی تھی۔ ہنس لو، کیونکہ کچھ پل بعد رونے والی ہو، جو فضول لفظ اپنی زبان سے ادا کیا ہے، جو بےہودہ خیال اپنے ذہن میں لے آئی ہو، اس کی سزا بھی تو سہنی ہے نا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پنسائے ہارون کھندے اچکائے بے تاثر لہجہ میں بولا۔ زنیرہ کا مارے تیش برا حال ہوا۔ ایک تو چوری، اس پر سینہ زوری، مقابل اسے بے انتہا تکلیف سونپنے پر اسے اپنی بے وفائی سے مکمل توڑ گیا تھا، اور اب اس کے احتجاج پر اسے سزا دینے کی بات کر رہا تھا۔ کیا یادداشت کمزور ہے آپ کی ہارون خانزادہ؟ بھول گئے آپ کہ دھوکہ دینے والے آپ ہیں، میں نہیں۔ خاصا طنزیہ لہجہ تھا زنیرہ کا۔ خدا کی قسم اگر تم بے وفائی کرتی تو مار ڈالتا، پھر اس حویلی کے پچھلے لون میں تمہیں دفناتے، تمہارا مقبرہ بناتا اور روز تم سے ملاقات کو آتا۔ مقابل خاصی دور کی منصوبہ بندی کر بیٹھا تھا۔ زنیرہ کا منہ مارے حیرت کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور اگر میں یہ آپ کے ساتھ عملاً کر کے دکھاؤں تو؟ اگلے ہی پل وہ دان کچکچاتے بولی۔ بات وہ بھلے ہی جسے پورا کرنے کا دم ہو، کمال پر اعتمادی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سے زنیرہ اب رو دینے کو تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی مقابل یہ طنز اس کی پتلی دبلی جزامت پر کر گیا ہے۔ طلاق دے مجھے۔ جو راہ کچھ پل قبل بدلی تھی اسی راہ پر واپس گامزن ہوتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ پھر وہی بات، کیا تمہیں بار بار سننا؟ ہارون کی خانی میں تمہیں خود سے جدا کسی صورت نہیں کروں گا۔ تم ازل سے ابد تک محض میری ہو، فقط میری۔ ایک آنکھ ونک کرتا وہ سب کا لحاظ بھلا انتہائی بے باکی سے گویا ہوا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی زنیرہ اس کی اس حرکت پر سرخ گلاب بنی۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ زنیرہ اپنی خراب طبیعت پر قابو پائے لہجے میں نفرت شامل کرتے بولی۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ جواب دو بدو موصول ہوا، وہ بھی ایسا کہ وہ سٹ پٹا اٹھی۔ جھوٹی محبت فریبی ہے آپ۔ توگ نگلتے مقابلہ جاری رکھا۔ سچی محبت اور خوبصورت ہو تم۔ ترکی بترکی جواب ملا۔ زنیرہ کو اپنے عارض طبطے محسوس ہوئے۔ مار ڈالوں گی میں خود کو، طلاق دے ابھی کے ابھی مجھے۔ آس پاس نظریں گھمائے وہ سینٹر ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چاقو اٹھائے اپنی گردن پر رکھ گئی۔ مقابل اسے باتوں میں الجھاتا اصل مدعے سے کافی دور لے آیا تھا۔ چلی الٹی پکڑی ہے، سیدھی کر لو۔ مقابل کے ماتھے پر ایک سلوٹ تک نہ نمودار ہوئی تھی۔ جہاں زنیرہ اپنی حرکت پر خفت کا شکار ہوئی، وہی مقابل کی بے حسی اسے دل برداشتہ کر گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ چڑی کی نوک اپنی گردن پر رکھتے وہ سیاہ آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں نمی لیے معصومیت سے گویا ہوئی، اور بس یہی تک وہ ضبط کا دامن تھامے رکھ سکتا تھا۔ نہیں، مرنے کا بہت شوق ہے تمہیں خانی، اور مجھ سے دور جانے کا بھی، تو آج تمہاری جان میں اپنے طریقے سے نکالوں گا، اور یہ جو دماغ میں خناس بھر رکھا ہے اسے بھی۔ میں اپنی بیوی کی رخصتی لے رہا ہوں، اور کوئی مزاحمت کرنے کا تکلف نہ کرے تو ہی بہتر ہے۔ سننے والا میں کسی کی نہیں۔ دان پیستے ہوئے کہتے وہ ایک ہی جست میں زنیرہ تک آتے، اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے، اس کی کمر کے گرد حائل کرتے، اسے اپنے کندھے پر لاتے۔ آگے بڑھ گیا تھا۔ جاتے جاتے سب کو تنبیہ کرنا نہ بھولا تھا، اس بات سے انجان کہ ان دونوں نے ان سب کو تنبیہ کرنے کے قابل چھوڑا ہی کب تھا۔ انتہائی سنگین ماحول میں ان دونوں کو گولہ باری دیکھتے وہ سب حیرت اور احتجاب میں مبتلا اپنی اپنی جگہ بت بنے کھڑے تھے۔
ماحول میں ہوتی در پر در تبدیلیاں انہیں راس نہ آئی تھی۔ پہلے سوگواریت اور تناؤ، پھر لفظوں کی گولہ باری اور جنگی ماحول پر ان کے درمیان رومانویت اور پھر رخصتی۔ وہ سب اب بھی حیرت سے آنکھیں پاڑے اس خالی جگہ کو دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ گزرے تھے۔ یہ کیا تھا؟ سمرین بیگم ہارون کی والدہ نے صدمائی کیفیت میں دریافت کیا۔ جو بھی تھا دچکا دینے والا تھا۔ خالدہ بیگم کا جواب بھی اسی انداز میں موصول ہوا۔ کیسے بھول گئے ہم، یہ ہارون اور زنیرہ ہے۔ یہ کب کہاں نکل جائے کچھ معلوم نہیں۔ داجی ہوش میں لوٹتے تعصب سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ باقی سب بھی ہوش میں لوٹتے ان تصویروں پر ایک نگاہ ڈالے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوئے کہ اب نہ جانے یہ معاملہ کیا رخ لینے والا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کہاں چھوڑے مجھے، ورنہ میں خون پی جاؤں گی آپ کا۔ زنیرہ مزاحمت کرتے مسلسل چیخ رہی تھی۔ ساتھ ہارون کی کمر پر ننھے ہاتھوں کا وار بھی جاری تھا، لیکن مجال تھی جو ہارون پر رتی برابر کسی بات کا اثر ہوا ہو۔ کمرے کا دروازہ پاؤں کی مدد سے کھولے وہ اندر داخل ہوتا، زنیرہ کو بیڈ پر پٹکتے، اس پر حاوی ہوتے، اس کے مزاحمت کرتے، ہاتھوں کو اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ خون تو ویسے ہر روز ہی تم میرا چوستی ہو، آج میں ٹرائی کر کے دیکھوں گا۔ آنکھوں میں خمار کا جہاں لیے وہ زنیرہ کی ناک سے ناک مس کے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ زنیرہ یکدم بدلتی کایا پر دنگ رہ گئی۔ مقابل کے کتنے رنگ تھے۔ کچھ پل قبل وہ تیش کے عالم میں اسے گور رہا تھا، پھر شوق و بے باک لفظوں کا سہارا لیتے اسے مشکل میں ڈال گیا تھا، اور اب مقابل خمار کی سرخی آنکھوں میں لیے کئی انکہے پیام آنکھوں کے ذریعے اسے سناتے اسے شرم سے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دور ہٹے ہارون، میں آپ کو آپ کی بے وفائی کے لیے معاف نہیں کروں گی، قطعاً نہیں۔ دل اس کے ارادے بھامتے سر پٹ توڑنے لگا تھا، لیکن وہ منظر یادداشت کے پردوں سے ہٹنے سے انکاری اسے بارہا یاد آتے ذیت میں مبتلا کر رہا تھا، جب اس کا شوہر کسی غیر عورت کی باہوں کے حصار میں قید تھا۔ بیگی آواز میں کہتی وہ رخ پھیر گئی۔ اس کا رخ پھیرنا کانٹوں کی مانند ہارون کو چبھا تھا۔ اے خانی، یوں منہ مت پھیرا کرو، برداشت نہیں مجھے۔ زنیرہ کی توڑی جکڑے اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ نگاہوں میں تیز لیے اسے سرزنش کر گیا۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، رخ نہ پھیرو، دور نہ جاؤ، آپ کی بے وفائی پر شکوہ نہ کروں۔ میں انسان ہوں ہارون، بے جان گڑیاں نہیں جسے آپ اپنی من مرضی سے چلائے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں مجھے آپ کی بے وفائی تھل تھل مار رہی ہے۔ میں جب وہ منظر یاد کر رہی ہوں، مجھے میرے وجود کی ہر رگ کٹتی محسوس ہو رہی ہے۔ وضاحت دے دے ہارون، کہہ دے وہ جھوٹ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ چھپی تھی، میں یقین کر لوں گی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو معافی مانگ لے۔ ان آنکھوں میں ذرہ برابر پشیمانی اور پچھتاوا لیے میری طرف دیکھیں۔ خدا کی قسم میں آپ کی بے وفائی بھی قبول کرتے آپ کو معاف کر دوں گی۔ اپنی غلطی، اپنا دھوکہ تسلیم کر لے۔ آپ کی بے وفائی سے زیادہ مجھے آپ کا یہ بے نیاز انداز تکلیف اور کرب میں مبتلا کر رہا ہے۔ ضبط کا شیرازہ بکھرا تھا، تادیر مضبوط کڑا رہنے والا ستون بھر بھری مٹی کی مانند بکھرتا چلا گیا تھا۔ وہ اس کا گریبان جکڑے شدت گرہ سے روتے فریاد کر رہی تھی۔ عورت تھی نا وہ، ضبط کی مٹی سے بنی بے وفائی بھی معاف کرتے، رشتہ بچانے کی ہمت خود میں رکھتی تھی۔ مرد تھوڑی تھا جو محض شک کی بنیاد پر ہی عورت ذات کا قتل کر جاتا۔ ہارون کی آنکھوں میں تیرتی خمار کی لالی ضبط کی سرخی میں بدلی۔ وہ جبڑے بھینچے خود کو ضبط کے آخر مراحل سے گزرتا محسوس کر رہا تھا۔ جانتا تھا اس کے الفاظ اس نازک جان کو مزید اذیت میں مبتلا کر جائے گا، لیکن وہ مجبور تھا۔ میں اپنے کسی پیل کی نہ معافی مانگوں گا، نہ صفائی پیش کروں گا خانی۔ مغپور لہجہ سرد ہوا۔ آپ مجھے یوں کھو دیں گے ہارون، میں آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ زنیرہ سسکی بھرتے قرب کے عالم میں کہتے ہارون کے دل پر برچیاں چلا گئی۔ تمہارا ہر راستہ، تمہارا ہر اٹھتا قدم تمہیں مجھ تک ہی لائے گا۔ میں ہی منزل ہوں تمہارے ہر سفر کی۔ مجھ سے دور تم چاہو بھی تو نہیں جا سکتی، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ تمہاری سانسوں پر، تمہارے وجود پر، تمہاری روح، تمہارے دل پر فقط میرا حق ہے، اور یہ حق مجھے میری آخری سانس تک حاصل رہے گا۔ وہ جذب کے عالم میں کہتا لڑیوں کی مانند بہتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا۔ وہی دل جسے آپ 100 ٹکڑوں میں توڑ گئے، وہی روح جسے آپ گھائل کر گئے،
وہی سانسیں جو آپ کی بے وفائی کے بعد مجھ پر تنگ پڑ گئی۔ ہارون کے لبوں کو اپنے نکوش پر پھسلتا محسوس کرتے وہ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے جکڑے، سینے میں اٹکتا سانس بحال کرتے بولی، ابھی کے لیے سب بھول جاؤ خانی، محض چند پلوں کے لیے مجھے سکون محسوس کرنے دو جو تمہاری ذات سے منسلک ہے میرا۔ لب زنیرہ کے لبوں کے نزدیک لائے وہ سینے میں یک دم انگڑائی لیتے بیدار ہوتے، جذباتوں کے آگے بے بس ہوتا دھیمی سرگوشیانہ آواز میں گویا ہوا۔ وہ اس وقت جس دماغی خلس میں مبتلا تھا اسے آزادی محض اس لڑکی کی قربت ہے دلا سکتی تھی۔ زنیرہ نے بے ترتیب سانسیں بھرتے ہارون کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اس کی طلب صاف آیا تھی۔ دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتی وہ ہارون کو سرشار کر گئی۔ ہارون بنا پھل ضائع کیے سینے میں جاگتی تشنگی مٹانے کی خاطر اس کے گلابی لبوں کو اپنی گرفت میں جکڑ گیا، جبکہ ہاتھ بے باکی کے عالم میں زنیرہ کے بدن کی لہروں کو محسوس کرتے زنیرہ کو بے چین کر گئے تھے۔ زنیرہ نے خود سپردگی کے عالم میں ہارون کی شرٹ مٹھیوں سے آزاد کرتے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے آنکھیں موندے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا۔ ہارون کو اپنی رگ رگ میں طمانینت سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وہ مزید جنونی ہوتا اسے اپنی قربت میں بگاتے، اس کے پھور پھور پر اپنے لفظ کی سوغات چھوڑتے، اس کی روح میں شامل ہوتا، اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ گلاس وال سے جانگتا چاند دو روحوں کے اس خوبصورت ملن پر شرماتے بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا، جبکہ کمرے کے در و دیوار ہارون خانزادہ کے جنور اور خاموش فضا میں رقص کرتی زمانی سرگوشی اور سسکیوں کے گواہ بنے۔ قرب، اذیت، درد، تکلیف اور بے پناہ محبت بیک وقت کئی تاثرات نگاہوں کی زینت بنائے۔ وہ یک ٹک بنا پلکیں چپکائے بٹ پر اوندے منہ لیٹے پرسکون نیند کی وادیوں میں گم ہارون کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اسے اپنے رنگ میں رنگتے اس کے وجود پر اپنی چاپ چھوڑتے۔ خود تو چین کی نیند سو گیا تھا لیکن اسے بے سکونی کی نظر کر گیا تھا۔ نہ اس نے اپنی بے وفائی قبول کی تھی، نہ معافی کی التجا اور نہ کوئی وضاحت۔ وہ اس بات کو یوں نظر انداز کر گیا تھا مانو یہ کوئی چھوٹی بات ہو جسے درگزر کر دیا جائے۔ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں ہارون، لیکن آپ کی اس جدائی کے بعد مجھے آپ کا ساتھ گوارا نہیں۔ آپ کی بے وفائی مجھے ذرہ ذرہ بکھیر گئی ہے اور آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں۔ کاش آپ پشیمان ہوتے، مجھ سے معافی کی درخواست کر لیتے تو شاید میں یہ انتہائی قدم اٹھانے سے گریز برت جاتی، آپ کی بے وفائی معاف کر جاتی۔ آپ سے دوری میرے لیے سوہان روح ہے، لیکن اس ہجر کا ہمارے درمیان حائل ہونا بے حد ضروری ہے۔ شاید یہ ہجر آپ کو پشیمانی میں مبتلا کر جائے۔ زندگی مشکل ہو جائے گی آپ کے بغیر، لیکن آپ کی یادیں اور آپ کے سنگ بیتے یہ گزرے حسین لمحات مکمل تو نہیں، لیکن کچھ حد تک زندگی سہل کر جائے گی۔ دل گرفتگی کے عالم میں مبتلا وہ ہارون کے ماتھے پر لب ثبت کرتے جاذب خد و خال کی خامل اس کے وجیح چہرے کو نظروں کے راستے دل میں اتارتے پورنم آواز میں اس سے مخاطب تھی، جس کی سماعت فی الوقت اس کے لبوں سے ادا ہوتے مدم لفظوں کو سننے سے قاصر تھی۔ ایک آخری بوسہ اس کی سبیح پیشانی پر نصب کرتی وہ اس کے سرانے سے اٹھے دروازے کی سمت پڑ گئی۔ پسپائی کا یہ عالم تھا کہ اس نے پلٹتے ایک الوداعی نگاہ تک ہارون پہ نہ ڈالی تھی، جانتی جو تھی کہ اگر یہ ایک بار پلٹی تو آگے قدم نہ بڑھا پائے گی۔ مضبوط سے مضبوط تر عورت بھی محبت اور پسندیدہ مرد کے معاملے میں کمزور ثابت ہوتی ہے۔ وہ بھی کمزور تھی، یا یہ کہنا بہتر تھا کہ عقب میں رہ جانے والا مرد اس کی کمزوری تھا۔ کہانی کا یہ موڑ ہجر ان دونوں کے درمیان حائل کر گیا تھا۔ نہ جانے آگے اس کہانی میں کیا بدلاؤ رونما ہونے والا تھا۔ شام کا وقت تھا اور حویلی کے لون میں گھاس پر چادر بچھائے بیٹھے حویلی کے نوجوان کھیل میں مشغول تھے۔ بوتل کی نوک کی سمت زنیرہ پر مرکوز دیکھ ثانیہ مستفسر ہوئی۔ دیر گلابی شلوار قمیص میں ملبوس بھورے ریشمی بالوں کو پشت میں کلا چھوڑے سیاہ نگاہوں میں شرارت کی الو ہی چمک لیے وہ ہمیشہ دیے جانے والا جواب پھر دے گی۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور گلابی لب، وہ حویلی کی لاڈلی اور شرارت کی پڑیا زنیرہ خان تھی، جس کی شرارتوں اور ہنسی کی چنگار سے حویلی پر رونق رہتی تھی۔ ثانیہ کی آنکھیں اس کے جواب پر چمک اٹھی۔ تم ابھی اسی وقت ہارون لالا کے کمرے میں جاؤ گی اور ان کی گاڑی کی چابی اٹھا کر لاؤ گی۔
ثانیہ کی یہ ڈھیر زنیرہ کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہارون خان کا کمرہ مطلب شیر کی کچھار، اس کی گڑبڑاہٹ دیکھ سب ہی ہنس پڑے تھے، واقف جو تھے ان دونوں کی تکرار سے۔ جہاں زنیرہ شوخ و چنچل طبیعت کی مالک تھی، وہی ہارون خانزادہ سنجیدہ اور سرد طبیعت کا مالک تھا۔ ایک آگ تھا تو دوسرا مٹی کا تیل، اور تاریخ گواہ ہے ان دونوں کا ملاف یا تکرار سنگین نتائج کا سبب ہی بنتی ہے۔ جہاں سب زنیرہ کی شرارتوں سے پرلطف ہوتے تھے، وہی ہارون خانزادہ تیش سے پاگل اور اسی تیش میں مبتلا وہ اسے کھڑی کھوٹی سنانے سے دریغ نہیں برتتا تھا۔ آسان اور سہل لفظوں میں کہا جائے تو ہارون خانزادہ زنیرہ کا جانی دشمن تھا، جو اسے پچھلے جنم کا کوئی بیڑ پال بیٹھا تھا۔ بقول زنیرہ کے کیا ہوا، ڈر گئی؟ حفصہ ہارون کی چوٹی بوئے ریس کی شوخ لہجہ میں بولی۔ حقیقتاً تو رکھتی رکھ دبائی تھی زنیرہ کی اس نے۔ ارے جاؤ بھائی، میں ڈروں گی، وہ بھی تمہارے لالا سے؟ ممکن ہی نہیں، جا رہی ہوں میں۔ زنیرہ خان کسی سے نہیں ڈرتی۔ توقع کے مطابق وہ سلگ اٹھی تھی۔ زمین سے اٹھتے اپنی گڑبڑاہٹ اور خوف پر قابو پائے وہ تلخی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ اس کے انداز پر لون میں سجی محفل زعفران بنی۔ آل تو جلال ورد کرتے اس نے انتہائی محتاط انداز میں دروازے کا نوب گھمایا۔ ذرا سا اندر جھانکنے میں معلوم ہوا کہ موصوف کمرے کا ماحول خوابناک بنائے نیند کی خوبصورت وادیوں کی سیر کو نکلے ہوئے ہے۔ اسے سوتا دیکھ زنیرہ کی سانس میں سانس آئی۔ دبے دبے قدم اٹھائے وہ ایک چور نگاہ ہارون پر ڈالے، سائڈ ٹیبل کے نزدیک آئی۔ اس سے قبل وہ وہاں موجود چابی اٹھاتی۔ دماغ میں یکدم بسیرا کرتی سوچ اسے تمنے پر مجبور کر گئی۔ ایک گہری نگاہ ہارون کے پرسکون چہرے پر ڈالی۔ سرخ اور سفید رنگت سیاہ بکھرے بال جو لاپرواہی سے اس کی سبیح پیشانی کو چوم رہے تھے، کڑی ساتواں ناک، انابی لب اور چہرے پر سجی داڑھی، مقابل ایک عالیشان مرد تھا جس کی وجاہت کسی بھی صنف نازک کو ڈھیر کر دے، لیکن زنیرہ کے تمنے کی وجہ اس کے چہرے پر چائی معصومیت تھی۔ جاگتے ہوئے تو حیوانیت طاری رہتی ہے، موصوف کے چہرے پر نیند میں دیکھو کہ اس حد تک معصوم لگ رہے ہیں۔ میں صدقے واری جاؤ اس معصومیت کے۔ طنزیہ لب و لہجہ اپنائے وہ ذرا سا جھکتے اس کی بھلائے لینے کا ارادہ رکھتی تھی کہ یہ حرکت اس پر ہی باری ثابت ہوئی۔ ہارون پٹ سے آنکھیں کھولے ایک ہی جست میں اس کے بھلتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ یہ سب پل کے چپکنے تک ہی مدت میں وقوع پذیر ہوا تھا کہ وہ اب اس کے سینے پر گری ہونک بنی اس کی کچی نیند ٹوٹنے کی سبب سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ہارون لالا، مقابل کے تاثرات میں تناؤ پھیلتا دیکھ وہ معصومیت شکل بنائے گویا ہوئی۔ ہارون جو پہلے ہی اس کی حرکت پر تھاؤ کا شکار ہوا تھا، اس کے لفظوں پر سیخ پا ہوتے اسے بٹ پر گراتے اس پر حاوی ہوا۔ لالا نہیں ہوں میں تمہارا، کتنی بار؟ آخر تمہیں باور کروانا پڑے گا کہ میرے لیے لالا زبان سے ادا نہ کیا کرو۔ نقوش میں تناؤ لیے وہ لہجہ کو سرد بنائے گویا ہوا۔ ایک تو نیند سے بوجھل بھاری آواز اور تضاد سرد پن۔ زنیرہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو نے اپنی جگہ بنائی۔ کیوں نہ بولوں میں لالا؟ پھرائی آواز میں وہ تیکھے لہجے میں بولی، کیونکہ مجھے پسند نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے وہ نرم پڑا تھا۔ آپ کو تو میں بھی نہیں پسند، تو کیا مر جاؤں؟ وہ حد درجہ جذباتی لڑکی تھی، اپنی ہی لے میں بولتے اسے مشتعل کر گئی۔ فکر نہیں کرو، تمہاری اس فضول گوئی کے سبب کسی دن تم میرے ہی ہاتھوں ضائع ہوگی۔ اب اصل مدے پر آؤ، تم یہاں کیوں آئی تھی؟ یکدم درمیان میں حائل ہوئی نزدیکی محسوس کرتے اس کا لہجہ بدلا تھا۔ سیاہ نگاہوں میں لو سمٹ آئی تھی، جس سے انجان زنیرہ اب اصل وجہ چھپانے کو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی صحیح کر رہی تھی۔ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ جب کچھ نہ بن پایا تو جو منہ میں آیا بول گئی۔ ہارون اس کے جھوٹ پر لبوں کا کونا دان تو تلے دبائے مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ اس بات کا میں کیا مطلب اخذ کروں؟ کیا پسند آ گیا ہوں میں تمہیں؟ ہارون نے زمانویت سے پوچھا۔ زنیرہ نے آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ مقابل کا یہ انداز کٹکا تھا۔ آج پہلی بار تھا جو وہ یوں اس سے بات کر رہا تھا، ورنہ تو اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ زنیرہ کو محض تیز سے لبریز نگاہوں سے سالم ہی نگل جائے۔ توبہ توبہ، آپ اور مجھے پسند،
میرے اب اتنے برے دن بھی نہیں آئے۔ زنیرہ کی بات ہارون کو تعصب سے نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر گئی۔ کیا اتنا برا ہوں میں؟ ہارون نے بھوئے ریس کی استفسار کیا۔ بہت۔ بنا پل ضائع کیے جواب دیا۔ ہارون کے تاثرات یک لخت بدلے۔ امید نہ تھی کہ وہ یوں منہ پر اسے برا کہتے کہ وہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اچھے بھی ہیں، اتنے برے بھی نہیں۔ اگر اپنی چند عادتیں بدلے۔ ہارون کے تاثرات دیکھ اسے پہلی بار اپنی پراٹھے بھرتی زبان پر تیش آیا تھا۔ بات کو بدلنے کی خاطر ہونٹوں پر جبرن مسکان سجائے بولی۔ مثلاً ہارون نے گہرا سانس اس کے بدن سے اٹھتی مہک میں بھرتے پوچھا۔ وہ نزدیکی کا احساس کیے بنا اس کے حصار میں قید اس سے باتیں کرتی اس کے دل کو گدگدا گئی تھی۔ مثلاً غصہ، میری شرارتوں پر مجھے ڈانٹنا، میرے آنے جانے پر روک ٹوک لگانا، میرے اونچے کہکہوں اور آواز پر ناگواری کا اظہار کرنا، مجھے نئے دوست نہ بنانے دینا، اور ہاں مجھے گاؤں سے باہر کہیں آنے جانے بھی نہیں دینا۔ انہیں بدل لے، یقین کرے آپ کی ہونے والی بیوی ہمیشہ خوش رہے گی۔ وہ اسے اپنی دانست میں اس کے عیب گوا گئی تھی۔ یہ عادتیں کم، اس کے شکوے شکایات زیادہ محسوس ہو رہے تھے۔ ہارون سے مشکل میں ہوا اپنی کہکہا ضبط کرنا۔ یہ لڑکی اسے دل کھول کر ہنسنے سے لے کر تیش سے پاگل کر دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ یہ تمام عادتیں تو تم سے ہی منسلک ہے، انہیں اگر بدلوں گا تو فقط تم ہی خوش رہو گی۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم میری بیوی بننے کی چاہت رکھتی ہو؟ ہارون کا لہجہ شوخ ہوا، اور زنیرہ کا حال یوں مانو بدن کا تمام خون اس کے عارض میں آ سمایا ہو۔ مقابل ضرور نشے میں تھا یا خوابی کیفیت میں۔ یہ وہ ہارون خانزادہ تو تھا ہی نہیں جسے وہ اپنے جانی دشمن کا لقب دے چکی تھی۔ زنیرہ کو اب درمیان میں حائل نزدیکی کا احساس ہوا۔ یہ نزدیکی اور مقابل کی سیاہ آنکھیں جن کی رت اس پل بدلی ہوئی تھی، اس کے وجود میں برقی روشنی دوڑا گئی۔ اسے اپنے عارض سے سینگ نکلتی محسوس ہوئی۔ نہیں تو میری ایسی کوئی خواہش نہیں۔ آپ کی بیوی بننا مطلب صبح و شام آپ کی خون آشام نگاہیں اور ڈانٹ پھونکار برداشت کرنا، اور مجھ میں برداشت کا مادہ نہیں ہارون لالا۔ شرم و حیا کا شدت بھرا احساس اس پر غالب آیا کہ وہ اس احساس تلے نکلنے کی صحیح کرتے اپنے ازلی لب اور لہجہ میں آنکھیں پٹ پٹائے کہتی، ہارون کے سینے پر ہاتھ رکھتے، دباؤ ڈالتے، اسے خود سے دور کرتے چلاوے کی مانند کمرے سے غائب ہوئی تھی کہ ہارون جو اس کے لالا کہنے پر بپھر اٹھا تھا، اس کی پھرتی دیکھ برجستہ کہکہا لگا گیا۔ یقیناً وہ اس کے بدلتے انداز سے خائف ہوئی تھی۔ زنیرہ کے عارض پر پھیلتی شرم و حیا کی سرخی یاد کرتے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے، کروٹ بدلتے، تکیہ خود میں بھینچے، آنکھیں موند گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، بس کرکٹ کھیلتے کھیلتے لون میں رکھے داجی کے پسندیدہ پھولوں کے گملے توڑے، کچن سے 2 مٹھی بھر کر بادام اور کاجو چھرائے، اور ثانیہ کے کمرے سے اس کا گلابی جوڑا۔ اس کے علاوہ میں نے آج کے دن کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد نہیں کی۔ لاؤنج کے صوفوں پر حویلی کے تمام مکینوں کو بھرا جمان دیکھ وہ ان سب کی نگاہوں کا مرکز اپنی ذات کو پا کر فوراً اپنی صفائی پیش کر گئی تھی۔ ہفتے میں 4 دن یوں ہی اس کی کسی نہ کسی شرارت کے سبب حویلی میں چھوٹا سا جرگہ بیٹھتا تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ اس جرگے میں اسے سزا نہیں سنائی جاتی تھی، محض چند نصیحتیں اس کی جولی میں ڈالی جاتی تھی، جنہیں وہ ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ خالدہ بیگم بیٹی کی قیاس آرائیوں پر محض نفی میں سر ہلاتی رہ گئی، جبکہ باقی سب اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی صحیح کرنے لگے۔ زنیرہ، آج ہم نے آپ کو آپ کی کسی شرارت کے سبب نہیں بلایا، بلکہ ہم آپ سے کچھ اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ داجی ملائمت سے گویا ہوئے۔ زنیرہ کے ماتھے پر نمودار ہوتے تفکر اور گھبراہٹ کے بل ہٹتے چلے گئے۔ کس بابت؟ سکون کا سانس بھرتے وہ اب اپنی ازلی بے فکری میں لوٹتے، پاؤں صوفے پر سمیٹ کر بیٹھتے، سینٹر ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھاتے کترنے لگی۔ آپ کی رخصتی کے بابت۔ داجی خود کو اس کے متوقع رد عمل کے لیے تیار کرتے گویا ہوئے، جبکہ ایک طرف ستون سے ٹیک لگائے کھڑا ہارون بھی ٹیک چھوڑتے اپنی تمام حسیات زنیرہ کی جانب مرکوز کر گیا تھا۔ لو کر لو بات، دلہا ہے نہیں، نکاح ہوا نہیں، اور آپ رخصتی کی بابت بات کرتے ہیں۔
وہ ہنستے ہوئے سب کے سنجیدہ چہروں پر نظر ڈالتے گویا ہوئی۔ ہارون کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص کا دل اس پل اپنا سر دیوار پر مارنے کا خواہاں ہوا تھا۔ مجال تھی جو یہ لڑکی کسی بات کو سنجیدہ لے جاتی۔ زنیرہ، آپ کا نکاح بچپن میں ہی ہارون سے ہو گیا تھا اور اب ہارون رخصتی چاہتا ہے۔ خالدہ بیگم بیٹی کو گھورتے ہوئے اس پر حیران کن انکشاف کر گئی۔ زنیرہ کا سیب منہ کو لے جاتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ شادابی بکھیرتے چہرے کی ہوائیاں اڑی، سیاہ آنکھیں لمحہ بلمحہ حیرانگی اور بے یقینی سے پھیلی۔ نظر سب کے چہروں سے سفر کرتی ہارون پر جا ٹہری، جس نے اس کے تاثرات سے خز اٹھاتے ایک آنکھ ونک کرتے اسے بے باک اشارہ کیا تھا، اور اگلے ہی پل زنیرہ کی بے یقین آنکھیں پلکوں کی گنیری جالر تھلے چپتی چلی گئی اور وجود لہراتے صوفے پر گرا۔ زنیرہ، بیک وقت ہر ایک کی زبان سے اس کا نام ادا ہوا۔ ہارون تیزی سے اس کی جانب لپکتے اسے اپنے بازو میں بھرے کمرے کی جانب دوڑا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے جلد بلوایا گیا۔ سب کو اندازہ تھا اس کا رد عمل سنگین ہوگا، لیکن اس قدر کہ وہ ہوش ہی گوا دے گی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جب تم 10 سال کی اور ہارون 15 سال کا تھا، تب تمہاری بھی جان کی خوشی اور رضا کی خاطر تم دونوں کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ وہ تم دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ ہارون اس حقیقت سے واقفیت رکھتا تھا، لیکن تم نہیں۔ تمہیں نا آشنا رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اور ہارون تمہاری معصومیت ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ داجی اس کے نزدیک بیٹھے اسے اپنے حصار میں لیے رسان سے گویا ہوئے۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی بن آواز آنسو بہا رہی تھی۔ جہاں اس کے یہ آنسو سب کو تکلیف پہنچا رہے تھے، وہی ہارون کو تیش وہ اس کے نکاح میں ہے۔ یہ بات اس کے نزدیک اس حد تک ناگوار تھی کہ وہ بن آواز سسک اٹھی تھی۔ یہ بات ہارون کے خون میں ابال لانے کا باعث بنی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی داجی، میں یہ حقیقت تسلیم کرنے کی متحمل نہیں ہوں۔ کو جا کے رخصتی دے دینا، مجھے ہارون لالا کے ساتھ نہیں رہنا۔ انہیں بولے ابھی اس نکاح کو ختم کرے۔ وہ سسکیوں کے درمیان جن لفظوں کا انتخاب کر گئی تھی وہ ہارون کو ابرفشاں بنا گئے تھے۔ زبان بند کرو اپنی، ورنہ حلق سے کینچ نکالوں گا۔ ہارون شدید مشتعل ہوتا گرج اٹھا۔ اس کے لبوں سے ادا ہوا ہر لفظ اس کے ضبط کو آزما گیا تھا۔ ہارون، داجی اس کی داڑھ پر زنیرہ کو لرزتے دیکھ تنبیہ کر گئے۔ دیکھا اپنے داجی، یہ انسان یوں ہی مجھ پر چیختے چلاتے ہیں۔ میری چھوٹی سی چھوٹی شرارت بھی انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ میرے آنے جانے، بیٹھنے اڑنے، دوست بنانے، پڑھائی، غرض ان کی میری ہر ایک چیز پر حکمت ہے۔ ان کا بس چلے تو یہ میری سانسوں کو بھی اپنا تابع کر دے۔ یہ تو نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ وہ فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے سب کو ہارون کے خلاف بڑکانے کا کام سر انجام دے رہی تھی، جس سے ہارون بخوبی واقفیت رکھتے دانت پیس گیا تھا، جبکہ باقی سب محض خاموشی سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے کہ اب ایک طویل بحث کی توقع کی جا سکتی تھی۔ سانسیں تمہاری میری تابع ہی ہے، اور رہی بات تمہارے ہر فعل پر حکمت حاصل کرنے کی، تو حق رکھتا ہوں میں، اور یہ حق مجھے تم نے خود سونپا ہے۔ اپنی شرارتوں سے تم کسی روز خود نقصان نہ پہنچا لو، اسی غرض سے تم پر سختی کرتا ہوں۔ اور دوستوں کے روپ میں کئی سانپ پھال لیتا ہے انسان، اور میں تمہیں ان سانپوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم بہت معصوم ہو زنیرہ، تم نے اصل دنیا نہیں دیکھی۔ میں تمہاری اس معصومیت کی حفاظت کرنے کے لیے سختی اور سرد مہری کا خول خود پر چڑھا چکا ہوں۔ اور نفرت؟ ہارون اس کی بات پر انتہائی سنجیدگی سے تمام نقطے اور پہلوؤں کا خلاصہ کرتے آخر میں بات ادھوری چھوڑے اس کے نزدیک آیا۔ ہارون خانزادہ، زنیرہ خان سے نفرت کرے گا تو مر نہ جائے گا۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، اور یہاں کھڑا ہر ایک فرد میری محبت کا گواہ ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، برسوں پہلے، جب 15 سال کی عمر میں تمہیں اپنے عقد میں قبول کیا تھا تب سے۔ زنیرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ انگوٹھی کی پور سے اس کے موتیوں کی مانند بہتے آنسو چنتے محبت سے لبریز لہجہ میں گویا ہوا۔ زنیرہ جو دھم سادے اسے سن رہی تھی، دل تام کر رہ گئی، جو اس قدر زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے باہر نکل آنے کا خدشہ تھا۔ مقابل کا محض لہجہ ہی نہیں،
آنکھیں بھی محبت سے لبریز تھی۔ محبت سے پر ہارون کی آنکھوں میں زنیرہ کی آنکھوں کا جھانکنا تھا ہی کہ ایک احساس ہوا، بنتے اس کے وجود کو اپنے گھیرے میں جکڑ گیا۔ ہارون کی آنکھوں سے محبت کا گھونٹا لپکا مارتے زنیرہ کی آنکھوں میں اترتے اس کے دل میں بستا چلا گیا، اور یوں دل کی بنجر زمین یکدم شاداب ہوئی اور محبت کے ننھے ننھے پھول کھل اٹھے۔ ہارون اسے یک ٹک خود کی جانب دیکھتا پا کر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے لب ثبت کر گیا۔ یہ لمس، یہ بوسہ معتبر کر دینے والا تھا۔ زنیرہ کی رنگت تپ کر قندخاری ہوئی، روم روم سنسنی میں ڈوبا۔ ہارون اپنی بے اختیاری پر سب سے نظریں چراتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور زنیرہ خفت و شرم کے باعث سرخ چہرہ لیے داجی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اب جا کر سمجھ آیا تھا کل شب مقابل کے انداز و اتوار کیوں بدلے ہوئے تھے۔ وہ کل شب و ذو معنویت سے کام کیوں لے رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اسے محبت کرتا تھا۔ یہ احساس دل گداز کر دینے والا تھا۔ زنیرہ کو اپنے پیٹ میں تتلیاں رقص کرتی محسوس ہوئی۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں رخصتی پر۔ داجی اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے مستفسر ہوئے۔ زنیرہ محض سر اس بات میں ہلا گئی۔ زنیرہ، جاؤ یہ چائے دے آؤ ہارون کو۔ خالدہ بیگم چائے کا کپ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی فون میں مصروف زنیرہ تک لاتے بولی، میں دے کر آؤں مورے؟ فون سے نظریں ہٹاتے زنیرہ نے خالدہ بیگم کی جانب دیکھتے تصدیق چاہی۔ میرے خیال سے زنیرہ تمہارا ہی نام ہے۔ خالدہ بیگم نے تھیوری چڑھائے طنز کیا۔ زنیرہ ان کے طنز پر صبر کے گھونٹ بھر گئی۔ مورے، ملازمت بھی تو ہے، آپ اس کے ہاتھ بھی بھجوا سکتی ہے، میں ہی کیوں؟ وہ اپنی بے آرامی میں خلل پڑتا دیکھ جنجلائی تھی۔ کیونکہ تم بیوی ہو اس کی، ہفتہ 4 دن رہ گئے ہیں تم دونوں کی شادی میں، پھر تم نے ہی کرنے ہیں یہ تمام کام۔ ابھی سے سیکھنے کی کوشش کرو۔ خالدہ بیگم اسے ڈپٹ گئی۔ زنیرہ ان کی ڈپٹ پہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اب انہیں کیسے بتاتی کہ وہ اعتراض برت رہی تھی اس کے روبرو جانے سے۔ جب سے اس پر نکاح کی حقیقت آشکار ہوئی تھی تب سے موصوف بے باکی کی ہر حد جو پلانگ چکے تھے۔ جب بھی تنہائی میسر آتی وہ اسے اپنے لمس اور زومانی باتوں سے بکلاہٹ میں مبتلا کر جاتا تھا کہ وہ پیر و شرم کے گہرے احساس میں مبتلا رہتی، سب کا سامنے کرنے سے کترا جاتی تھی۔ چائے کا کپ تھامے پیر پٹکتے وہ ہارون کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ تادیر کمرے کا دروازہ نوک کرنے اور جواباً کوئی جواب نہ موصول ہونے کے بعد زنیرہ منہ کے مختلف زاویے بناتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کو خالی پاتے اس کی نگاہ گلاس وال کی جانب اٹھی۔ ہارون کو بالکنی میں دیکھ وہ چائے کا کپ بیڈ پر رکھتے اس کی متوقع قربت کو سوچتے وہاں سے فرار ہونے کو تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے لیپ ٹاپ اسکرین پر جگمگاتی لڑکی کی تصویر اسے ٹٹکانے کا سبب بنی۔ صبیح پیشانی پہ بھل آ ٹھہرے۔ یکدم جلن اور کھولن کا احساس سینے میں سر اٹھانے لگا۔ قدم بڑھاتے وہ سائڈ ٹیبل کے نزدیک آتے لیپ ٹاپ اٹھا گئی۔ اس سے قبل کہ وہ لیپ ٹاپ کا کوئی بٹن پریس کرتی ہارون کی گونجتی سرد آواز اسے بڑبڑانے پر مجبور کر گئی۔ مارے بڑبڑاہٹ لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے پھسلتے زمین بوس ہوا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ ہارون اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھ چکا تھا، تبھی سرد مہری سے استفسار کیا۔ وہ میں چائے دینے آئی تھی ہارون۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ہارون کو اپنے نزدیک آتے دیکھ وہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر گئی۔ تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ چائے دینے آئی تھی، دے دی، اب جاؤ۔ اور ہاں، آئندہ یوں منہ پھاڑ سر جاڑ بنا نوک کی کمرے میں داخل مت ہونا۔ ایک نظر زمین پر گرے لیپ ٹاپ پر ڈالتے ہارون پھر اس کی جانب دیکھتا، برفیلے لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنا، سوری، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ زنیرہ اپنی نم آواز پر قابو پانے کی صحیح کرتے سر جھکائے کہتی تیزی سے کمرے سے بھاگی تھی۔ نکاح کی حقیقت جان لینے کے بعد یہ پہلی بار تھا جو ہارون نے اسے اس قدر سرد اور سخت لہجے میں بات کی تھی۔ اسے بے ساختہ ہتک کا احساس ہوا تھا۔ یہ انسان ان چند دنوں میں اپنی چاہت، محبت اور فکر اس پر عیا کرتا اسے عرش پر بٹھا گیا تھا، اور آج ایک جھٹکے سے اسے فرش کی نظر کر گیا تھا۔ وہ شدید دل برداشتگی میں مبتلا ہوتے خود کو کمرہ بند کر گئی۔ شٹ! ہارون نے اس کے جاتے ہی اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے چائے کا کپ اٹھاتے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ زونی،
اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو تم؟ ثانیہ بٹ پر نیم دراز زنیرہ کے نزدیک آتے متفکر نگاہوں سے اس کا سوگوار چہرہ دیکھتے سوال گو ہوئی۔ تقریباً ہفتہ ہونے کو آیا تھا، نہ اب حویلی میں اونچے کہکہے گونج رہے تھے، نہ وہ کوئی شرارت سرزد کر رہی تھی۔ خاموشی کی چادر اوڑے نہ جانے وہ کیا بات دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی اور یہ بدلاؤ حویلی میں کسی کو نہ بھایا تھا۔ نہیں تو میں کہاں خاموش ہوں؟ زنیرہ اس سے نظریں چرائے جواب گو ہوئی، ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں میں لکھی درد کی تحریر نہ پڑھ لے۔ اب تم مجھ سے بھی باتیں چھپاؤ گی زونی؟ میں تمہاری بہن بعد میں ہوں، پہلے تمہاری دوست ہوں۔ ثانیہ اس کے نظریں چرانے پر خفگی سے گویا ہوئی۔ زنیرہ جو بمشکل خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے بیٹھی تھی، مزید برداشت کی ہمت خود میں منقوط پاتے ثانیہ کے بال گیر ہوتے رو پڑی۔ سسکی اور ہچکیوں کے درمیان وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ مجھے امید تھی ثانی کہ انہیں جب اپنے لہجے کا احساس ہوگا وہ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ وہ مجھے یوں نظر انداز کر گئے مانو میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وہ فکر اور محبت سب یکدم جا کی مانند بیٹھتی چلی گئی۔ ان کی پچھلے ایک ہفتے سے حویلی کا ہر فرد میرے پاس آتے اپنی فکر کا اظہار کر گیا۔ ہر ایک کو میری خاموشی سے فرق پڑا سوائے ان کے۔ ثانیہ سے الگ ہوتے وہ اپنے دل میں قید تمام باتیں اس پر عیا کرتے، اپنے عارض پر بہتے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کر گئی۔ ان آنسو کا بات بات پر یوں بہہ جانا اسے سخت ناپسند تھا۔ اگر بات یہ ہے تو پھر ہمیں لالا کی جاسوسی کرنی ہوگی، پتہ لگانا ہوگا وہ لڑکی آخر ہے کون، کیونکہ بھائی کے بدلتے انداز ہم سب کو ہی اچنبے میں مبتلا کر گئے ہیں۔ ثانیہ اس کا ہاتھ جکڑے حل پیش کر گئی۔ کیسے کرو گی تم جاسوسی؟ اگر انہیں پتہ چل گیا پھر؟ زنیرہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اس کی فکر تم نہ کرو، تم بس واپس اپنے ازل میں لوٹاؤ۔ جب سے خاموش ہوئی ہو حویلی میں ایسا سناٹا چایا ہے کہ سرگوشیاں تک گونج رہی ہے۔ ثانیہ اسے ہر فکر سے آزاد کرتے اس کی ناک 2 انگلیوں سے دباتے بولی۔ زنیرہ اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ زیادہ دیر چپ تو میں بھی رہ نہیں سکتی، مروڑ اٹھنے لگے تھے میرے پیٹ میں۔ زنیرہ کا لہجہ شریر ہوا، تمام کثافت اور رنجیدگی دل کا حال بیان کرنے سے دور جو ہی چلی تھی۔ ثانیہ نفی میں سر ہلاتے کہا لگا گئی۔ یہ بات تو طے تھی کہ زنیرہ خان اس دنیا میں محض ایک ہی یونیک پیس تھا، اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ یہ جھوٹی ہے، میں نہیں مانتی کہ یہ سچ ہے۔ یہ تصویریں فوٹو شاپ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہارون مجھے دھوکہ کبھی نہیں دے گے۔ ہاں یہ تصویریں جھوٹی ہے۔ اپنے سامنے رکھی تصویریں دیکھنے سے اجتناب بھرتی وہ بدحواسی کے عالم میں بے ربطگی سے گویا ہوئی۔ ان تصویروں میں ہارون اسی لڑکی کے ہمراہ تھا جس کی تصویریں زنیرہ نے ہارون کے لیپ ٹاپ پر دیکھی تھی۔ ثانیہ نے ترحم بری نگاہوں سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ یہ تصویریں جھوٹی نہیں ہیں زونی، نہ ہی فوٹو شاپ ہے۔ میں نے جیسے یہ جاسوسی کا کام سونپا تھا وہ ایسے نہ جانے کتنے کیسز حل کر چکا ہے۔ ہارون لالا پچھلے کچھ دنوں سے مخصوص وقت پر گھر سے نکلتے ہیں اور اس لڑکی سے ملاقات کے واسطے کوٹے پر جاتے ہیں۔ تم ان تصویروں کو جھٹلا سکتی ہو لیکن اس بات کی گواہ تم خود ہو کہ وہ سر شام گھر سے نکلے رات گئے تک گھر لوٹتے ہیں۔ ثانیہ واقف تھی کہ یہ سچ زنیرہ کو توڑ ڈالے گا، لیکن اگر اس سچ سے پردہ نہ اٹھایا گیا، اس سے سچ کو چھپایا گیا تو یہ اس کے ساتھ دھوکہ اور اس کے آنے والی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ وہ خود نہ جانے کتنے پھل بے یقینی کے زمرے میں قید رہی تھی۔ سچ جاننے کے بعد زنیرہ نے قرب زدہ نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھا۔ میرے لیے مشکل ہے ثانی، آپ اپنے شوہر کو غیر عورت کے ساتھ محض تصویروں میں ہی دیکھنا میرے نزدیک برداشت ازما ثابت ہوا ہے۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ اگر میں یقین کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر پاؤں گی۔ ہارون خانزادہ اب میرے دل کی اونچی مسند پر براجمان میرے دل پر حکمرانی کرتا ہے، میرے بس سے باہر ہے۔ خدا را یہ تصاویر میری نظروں سے دور کر دو۔ میرا اس بات پر یقین کرنا دشوار ہے کہ ہارون بے وفائی کر سکتے ہیں۔ وہ کامتا وجود لیے متزلزل آواز میں بے بسی سے گویا ہوئے۔ تم سچ سے نظریں چرا رہی ہو زونی،
لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تمہیں اس قدر یقین ہے ہارون لالا پر تو چلو میرے ساتھ۔ ثانیہ سنجیدگی سے کہتی اس کا ہاتھ پکڑے اسے بٹ سے اٹھاتے آگے بڑھی۔ کہاں؟ زنیرہ کرٹی ڈال کی مانند اس کے ساتھ آگے بڑھتی مستفسر ہوئی۔ وہی جہاں اس وقت ہارون لالا موجود ہے۔ ثانیہ کا جواب اسے خاموش کر گیا۔ دل نے شدت سے محض ایک دعا کی کہ ہارون وہاں موجود نہ ہو، یہ سب ایک فریب ہو یا نظروں کا دھوکہ۔ ان کی گاڑی پوچھ علاقے کی حدود میں داخل ہوئی۔ زنیرہ نے آنسو ضبط کرنے کے سبب سرخ نگاہوں سے اس مخصوص گھر کی جانب دیکھا جہاں اونچی آواز میں بیہودہ الفاظ پر مشتمل گیت کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ فضا رچی پھولوں کی مہک اور تیز کلون کی خوشبو ان کے حواس جھنجھوڑ کر گئی تھی۔ گاڑی سے اترتے وہ ثانیہ کے ہم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ قدم من بھاری ہوا تھا، جبکہ دل وہ پسلیوں سے سر ٹکراتے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی زنیرہ اور ثانیہ کو اپنے کان کے پردے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس قدر اونچی گیت کی آواز اور ڈھول کی تاب کہ اگر انسان اپنی پوری شدت سے چیخ بھی اٹھے تب بھی مقابل تک اس کی آواز رسائی حاصل نہ کر پائے۔ انہوں نے چند قدم مزید آگے بڑھائے۔ نظریں چاروں جانب سفر کرتی ایک منظر پر آ ٹھہری۔ زنیرہ کو اپنے قدموں تلے زمین کی سختی محسوس ہوئی۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا سراب، یا یہ وہ اصل حقیقت تھی جس سے وہ نظریں چرا رہی تھی؟ اس کا شوہر جو اس سے بے پناہ محبت کا دعوے دار تھا، ایک طوائف کو اپنی باہوں میں بھرے مدہوشی کے عالم میں رقص کرتا اس پر ساتوں آسمان دھر دھر گرا گیا تھا۔ یہ منظر روح فرسا تھا، جسم سے جان کھینچ لینے والا، رگوں کو کاٹ دینے والا۔ ہارون خانزادہ کی محبت کا غرور پاش پاش ہوا۔ زنیرہ خان اسی پل ٹوٹ کر ریت کی مانند بکھری۔ خود پہ نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ہارون خانزادہ اپنی توجہ اپنی باہوں میں موجود رقاصہ سے ہٹاتے ان نگاہوں کو تلاش کرنے لگا کہ نظر خود کی جانب پھترائی نگاہوں سے دیکھتی زنیرہ پر پڑی۔ اس جوان جہان مرد کی نگاہوں میں خوف کی شدت بھری لہر امنڈتے معدوم ہوئی۔ روشن چہرے کی ہوائیاں اڑی، سرخ و سفید رنگت میں تیزی سے زردیاں گلی۔ ایک جھٹکے سے رقاصہ کو خود سے الگ کرتا وہ بے تابی کے عالم میں آگے بڑھتا زنیرہ کو پکار گیا، جو اسے اپنی سمت بڑھتا دیکھ ثانیہ کا ہاتھ جکڑے اپنی پوری قوت کے ساتھ بھاگی تھی۔ کھولو دروازہ، کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھول دو، میرا دم گھٹ جائے گا یہاں۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا وہ یوں ہی دروازہ پیٹتے فریاد کرتی، لیکن نہ اس پر کسی کو رحم آیا نہ ہی اس کی کسی فریاد پر کان دھرے گئے تھے۔ زنیرہ سسکتے ہوئے دروازے سے لگتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آدھی رات کو حویلی سے قدم باہر نکالنا اسے بھاری پڑ گیا تھا۔ نہ وہ حویلی سے فرار ہونے کا ارادہ باندھے آدھی رات کو دہلیز پار کرتی، نہ اسے بے ہوش کرتے اغوا کیا جاتا۔ اسے جی بھر کر خود پر تیش آیا تھا اور خود سے زیادہ ہارون پر۔ آخر کو اس کی بے وفائی ہی اسے وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی جو اسے اس نئی مصیبت میں پنسا گیا تھا۔ جب سے بیدار ہوئی تھی اس نے خود کو اس بند کمرے میں قید پایا تھا۔ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی بہنے سے انکار برت گئے تھے۔ مسلسل چیخو پکار کرنے کے سبب گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی جو سینے میں پیاس کی تشنگی جگا گئی تھی۔ سرخ متورم آنکھ کے لیے وہ بارہا اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑتے اپنی رنگت بے تحاشا سرخ کر گئی تھی۔ آنکھیں موندے اس نے اپنا منہ گھٹنوں میں چھپانا چاہا کہ دروازے کا گھومتا نوب اسے کرنٹ کھاتے زمین سے اٹھنے پر مجبور کر گیا۔ زنیرہ دروازے سے اٹھتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ دل اب خوف سے دھڑکتے پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ مورے صحیح کہتی تھی، میں کسی حال میں خوش نہیں رہتی۔ ابھی کچھ پل پہلے جب کوئی میری سن نہیں رہا تھا، میرے روبرو نہیں آ رہا تھا، تب بھی مجھے تکلیف تھی، اور اب جب کوئی اندر آنے کو ہے تب بھی میں تکلیف اور خوف سے پاگل ہونے کو ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے خود سے مخاطب تھی۔ جب دروازہ کھلتے نمودار ہونے والی شخصیت کو دیکھتے چیخ پڑی۔ آنکھیں حیرت اور احتجاب سے آخری حد تک پھیلی۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں، اس کا ہی شوہر نامدار تھا جو گردن اکڑائے سینے پر ہاتھ باندھے اسے خوشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زنیرہ اس سے قبل تیش میں آتے ہارون کا منہ نوچنے کی چاہ لیے اس کی جانب بڑھتی۔ اس کی کب سے نمودار ہوتی لڑکی کو دیکھ اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی۔
چند ہی پلوں میں کمپیوٹر کی طرح چلتا دماغ سوچ گیا۔ ہاں میں کیا کہا تھا میں نے خانم کہ تمہاری چنی ہر راہ تمہیں میرے پاس ہی لائے گی، تمہاری ہر منزل میں ہوں، تم چاہو بھی تو مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی، اور دیکھو میں یہاں ہوں۔ انتہائی سنجیدگی سے کہتے وہ آخر میں مدم سا گنگنایا۔ زنیرہ نے دان پیستے اس لمحے اس کی ڈائلاگ بازی برداشت کی۔ آپ نے مجھے اغوا کیا ہارون، اور یہ اسے کیوں لائے ہیں یہاں؟ بلکہ میں سمجھ گئی آپ دونوں مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں نا، آپ دونوں کی راہ کا کانٹا ہوں میں، مجھے مارتے آپ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے لائے ہیں نا مجھے یہاں۔ وہ اپنی بنا سر پیر کی سوچوں کا برملا اظہار کر گئی۔ ہارون کا شدت سے دل چاہا وہ یا تو اپنا سر دیوار پر دے مارے یا زنیرہ کا۔ اگر ایسا ہے تو ہم تحمل سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، مار پیٹ کی کیا ضرورت؟ تم رکھ لو ہارون کو، جان سے بڑھ کر تو نہیں یہ آدمی مجھے، اور ویسے بھی بے وفا ہے، اور بے وفا آدمی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، میں تو ویسے بھی دور جانے کا بندوبست کر چکی ہوں۔ جبرن مسکان ہونٹوں پر سجائے وہ طنز کے تیر پھینکتے سے باز نہیں آئی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ ہارون اس کی فضول گوئی پر تپ اٹھا۔ اس کی داڑھ پر زنیرہ سر تا پیر لرزتے اپنے لبوں پر انگلی رکھ گئی۔ بیٹھو یہاں۔ کمرے میں رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا اور زنیرہ کمال تابیداری کا مظاہرہ کرتے بیٹھ بھی گئی۔ یہ نیلوفر ہے۔ ہارون اس کی اس قدر تابیداری پر اش کر اٹھا تھا۔ سنجیدگی سے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کروایا گیا۔ نیلوفر ہو یا سونامی، مجھے کیا، میری تو سوتن ہے۔ وہ اب بھی باز نہ آئی تھی، منہ کے مختلف زاویے بنائے ناپسندیدگی سے بولی۔ ہارون نے آنکھیں میچے خود پر ضبط کیا، جبکہ نیلوفر کا رنگ اپنی عزت افزائی پر سرخ ہوا تھا۔ یہ نیلوفر ہے، انڈر کور ایجنٹ، اور تمہارا شوہر، یعنی میں ایک CID آفیسر ہوں جسے ایک مشن سونپا گیا تھا۔ مجھے پوچھ علاقوں میں ایسے گھروں کی چھان بین کرنی تھی جو بظاہر تو شریف النفس دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ عورتوں کا کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ شہر بھر کی نوجوان بچیوں اور لڑکیوں کو اغوا کرتے زبردستی اس غلیظ کام پر مجبور کرتے ہیں۔ نیلوفر گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا کردار نبھاتے اس کوٹے تک پہنچی تھی جو اس کاروبار کا مین گرل تھا، اور مجھے اپنی ڈیوٹی نبھانے، معلومات حاصل کرنے اور ان لڑکیوں کو بازیاب کرنے کے لیے اس کوٹے پر جانا پڑا تھا جہاں جاتے میرا پہلا مقصد نیلوفر کو محفوظ کرنا تھا۔ اسی سبب مجھے اسے اپنی منظور نظر بنانا پڑا، اور پھر نیلوفر کے ساتھ مل کر میں نے تمام معلومات حاصل کی۔ لیکن بدقسمتی سے میرے مشن کے آخری اور اہم دن پر جب مجھے وہاں اپنی ٹیم کو بلاتے بچیوں کو بازیاب کرنا تھا، تب میری بیوی محترمہ نیلوفر کی تصویر میرے لیپ ٹاپ میں دیکھتے شک میں مبتلا ہوتے، اپنی بہن کی مدد سے میرے پیچھے ایک جاسوس لگواتے، میرے آنے جانے کی ہر خبر سے واقفیت حاصل رکھنے کے بعد مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے اپنی بہن کے ہمراہ وہاں پہنچ گئی، اور میرے ساتھ ساتھ کئی لڑکیوں کی زندگی خطرے میں ڈال گئی۔ جانتی ہو تم کیا ہو سکتا تھا خانم؟ تمہاری اس ایک غلطی کے سبب میرا سچ سامنے آ جاتا، میرے ساتھ ساتھ نیلوفر بھی ماری جاتی، اور وہ بچیاں تا عمر اس زندان میں قید رہتی۔ اپنے پہلوؤں پہ ہاتھ رکھتے وہ اس پر سچ آشکار کرتا، آخر میں تلخ ہوا تھا۔ مجھے اگر سچ معلوم ہوتا تو میں کبھی یوں نہ کرتی۔ غلطی آپ کی ہے، آپ کو مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ زنیرہ جو حیرانگی اور پشیمانی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سر جھکائے اسے سن رہی تھی، اپنے دفاع میں چیخ اٹھی تھی، جبکہ آنکھوں سے پھر برسات جاری ہوئی تھی۔ آنسوؤں کی وہ شدید پشیمانی میں مبتلا تھی، اس پر تضاد مقابل کی ڈانٹ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ ہارون یکدم نرم پڑا۔ اس لڑکی کے آنسو بلا کہاں برداشت ہے اسے؟ خانم، ہم ایک خفیہ مشن پر تھے، ہماری شناخت نہ کسی کو معلوم تھی اور نہ ہمیں مشن مکمل ہونے تک کسی کو بتانے کی اجازت تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہیں خود سے بدگمان دیکھ میرا دل تڑپانا تھا تمہیں سچ بتانے کے لیے؟ تمہاری آنکھوں میں امنڈ آنے والے آنسو تمہاری اذیت اور تکلیف کا سبب میں بن بیٹھا تھا، اور یہ کربناک تھا، میں مجبور تھا۔
میری حب الوطنی اور وردی سے محبت میرے قدموں میں بھیڑیا ڈال گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے فعل کی وضاحت نہ دی اور سب کی نظروں میں قصوروار اور دھوکے باز بن بیٹھا۔ میرے مشن کو مکمل ہونے میں وقت درکار تھا اور میں جانتا تھا تم تب تک کچھ ایسا ہی قدم اٹھاؤ گی۔ اسی سبب میں پہلے سے ہی سب تیاریاں کر بیٹھا تھا۔ تم کہہ رہی تھی نا میں معافی مانگ لوں، تم معاف کر دو گی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں تم سے، لیکن بے وفائی کی نہیں، کیونکہ ہارون خانزادہ اپنی خانم سے بے وفائی اپنی آخری سانس تک نہ کرے گا۔ میں معافی اس تکلیف اور اذیت کی مانگ رہا ہوں جس سے تم میری وجہ سے گزری ہو۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ گھٹنوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھتے ہارون اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چنتے نرم اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ سنیرا اس بات میں سر ہلاتے اس کے سینے سے لگتے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ آپ مجھے بھی معاف کر دے ہارون، میں نے آپ پر شک کیا، آپ کو نہ جانے کیا کیا کہا اور غصے میں میں نے آپ کی ساری پسندیدہ شرٹس کو اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ سمیت آگ کی نظر کر دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، زکام زدہ آواز میں کہہ دی وہ اسے دچکا دے گئی۔ زنیرا خان سے کسی اچھے کام کی امید کرنا امید کی بے عزتی تھی۔ کوئی بات نہیں، تمہارا غصہ سلامت رہے، بس شرٹ اور لیپ ٹاپ اور آ جائیں گے۔ ہارون نفی میں سر ہلاتے اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالتے اس کے بال سمیٹتے ہوئے بولا، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ زنیرا اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان دیکھ معتجب سی گویا ہوئی۔ کیا فائدہ تم پر اثر کہاں ہوتا ہے؟ ہارون نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ زنیرا نے بھوئیں ریس کیے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم پر محض مجھے پیار آتا ہے، بے پناہ، بے انتہا، اور وہ پیار لٹانے کے لیے ہی میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ ہارون اس کے بگڑتے تیور دیکھ بات بدل گیا۔ زنیرا کی رنگت اس کی بے باکی پر سرخ ہوئی۔ سٹ پٹاتے نیلوفر کی جانب دیکھنا چاہا جس کا نام و نشان تک نہ ملا۔ وہ نہ جانے کب کمرے سے نکلتی انہیں تنہا کر گئی تھی۔ ان دونوں کو ہی اندازہ نہ ہوا کہ کہاں لائے ہے۔ کمرے میں کوئی کھڑکی تلاش کرتے اس نے جاننا چاہا۔ سب سے دور پہاڑ کی چوٹی پر موجود کٹیج میں جہاں محض میں اور تم ہے اور ہمارے درمیان تنہائی۔ اسے یکدم باہوں میں بھرتے ہارون کمرے میں موجود کتابوں کے ریک پہ رکھی ایک کتاب ذرا سی کسکا تھے خفیہ دروازہ کھولتے عالیشان کمرے میں داخل ہوتے۔ زنیرا کی حیرت اور بے یقینی کو نظر انداز کرتا اسے بٹ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوتے اسے اپنی ذات میں مگن کر گیا۔ دونوں چند ہی پلوں دنیا و مافیا سے بیگانہ ایک دوسرے کے لمس سے راحت محسوس کرنے لگے۔ بے شک یہ ان کے بہترین مستقبل کی شروعات تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔